بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا تعلق فارس کے ایک امیر گھر سے تھا۔ اس کے والد آگ اور سورج کی پرستش کرنے والوں کے سردار تھے۔ نوجوان سلمان کی ذمہ داری تھی کہ وہ ہمیشہ آگ کو جلائے رکھے اور اسے بڑی ذمہ داری کے باعث کبھی گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا گیا۔ ایک دن ایک ضروری کام کے لیے جب وہ بازار جا رہا تھا، اس نے ایک چرچ میں لوگوں کو دستخط کرتے ہوئے سنا۔ دل کی گہرائیوں سے متوجہ ہو کر وہ چرچ میں گیا اور اس عقیدے کی اصل کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا، یروشلم یہ ملاقات اس کو یہ باور کرانے کے لیے کافی تھی کہ یہ مذہب آگ کی عبادت سے بہتر ہے۔ اسی لیے اس نے اپنے والد سے کہا، جو ڈرنے لگے کہ کہیں اس کا بیٹا ان کا مذہب چھوڑ دے، اور اس نے اسے ٹانگوں سے باندھ کر گھر میں قید کر دیا۔ آخر کار وہ فرار ہو گیا اور عیسائیت کے بارے میں سب کچھ جاننے کے لیے یروشلم پہنچ گیا۔ سلمان نے وہاں موجود آرچ بشپ سے کہا کہ وہ اس سے کسی ایسی جگہ کی رہنمائی کرے جہاں سے وغیرہ تبدیل شدہ صحیفہ سیکھ سکے، کیونکہ وہ ایک سچے مذہب کی پیروی کرنا چاہتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ ایک عالم سے دوسرے عالم تک جاتا رہا، ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتا رہا، یہاں تک کہ اسے بتایا گیا کہ اب کوئی ایماندار لوگ باقی نہیں رہے جو اصل صحیفہ پڑھائیں، بلکہ ایک نئے اور آخری رسول کی توقع ہے، سرزمین عرب میں آنے والا، جو صرف تحفہ قبول کرے گا، صدقہ نہیں، اور اس پر نبوت کی مہر ہوگی۔ چنانچہ وہ سرزمین عرب کی طرف روانہ ہوا اور راستے میں اسے ناحق اسیر بنا کر بیچ دیا گیا۔ وہ ایک آقا سے دوسرے آقا کی طرف پھینکا جاتا تھا۔ اس نے ایک بار اپنے آقا کے چچا زاد بھائی سے ایک نبی کے بارے میں سنا تو وہ چھپ کر وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے نکلا، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ آیا وہ حقیقی نبی ہے جیسا کہ صحیفوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اس نے انہیں کھجوریں بطور تحفہ پیش کی اور سب نے انہیں کھا لیا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدقہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سب نے کھایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان رضی اللہ عنہ کو اپنی پیٹھ پر مہر نبوت تلاش کرنے کی کوشش کرتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا اس طرح ہلایا جیسے نشان نہ نظر آ رہا ہو۔ سلمان نے اسے دیکھا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس نے اسے چوما اور اس کی شہادت پڑھی، اختتام صرف مجھے ہنسی خوشی دیتا ہے۔ وہ سچائی کے سچے متلاشی تھے۔ میرے خیال میں یہ ماضی کی بہترین کہانیوں میں سے ایک ہے۔ اس نے تقریباً مذہب کو قبول کیا اور اپنا سب کچھ اس کو دے دیا، لیکن اسلام لانے تک ہمیشہ اس سے زیادہ کی ضرورت محسوس کی، جسے اس نے اپنی موت تک پورے دل سے قبول کیا۔ میں نے سیکھا ہے کہ کبھی کبھی سچائی کی تلاش ایک لمبا کٹھن سفر ہوتا ہے، لیکن اگر آپ آگے بڑھتے رہے اور اپنے دل کی آواز کو سنتے رہے جو فطرت فطری مزاج سے چپک جاتی ہے، تو آپ کو اپنا
مقصد مل جائے گا۔ اس مختصر کہانی سے آپ نے کیا سیکھا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور مشہور صحابی اور اسلام کے 4 خلفائے میں سے ایک تھے کہ بیٹے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہنوئی بھی تھے۔ وہ احادیث کے دوسرے سب سے مشہور راوی تھے جن کی کل 2630 روایتیں تھیں۔ وہ سنت کی پیروی کے بارے میں بہت خاص ہونے کی وجہ سے جانا جاتا تھا، اس حد تک کہ وہ اپنی قربانی اسی جگہ ذبح کرتے تھے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ وہ ذوالحلیفہ میں بطحا کے مقام پر اپنے اونٹ کو بٹھاتے اور نماز پڑھتے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کے روز کبھی پیدل اور کبھی سواری پر مسجد قباء میں تشریف لے جاتے تھے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ایک شخص نے نیند میں کوئی چیز دیکھی تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، اور مجھے بھی یہ آرزو تھی کہ میں بھی خواب میں کوئی ایسی چیز دیکھوں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کروں۔ اور میں اس وقت تھا ایک غیر شادی شدہ نوجوان۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مسجد میں سویا ہوا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتوں نے مجھے پکڑ لیا ہے اور وہ مجھے آگ میں لے گئے ہیں۔ دیکھو، یہ کنویں کے سہارے کی طرح بنایا گیا ہے اور کنویں کی طرح 2 ستون تھے، اور دیکھو اس میں کچھ لوگ تھے جن کو میں جانتا تھا، اور میں نے پکارا کہ میں جہنم کی آگ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں جہنم کی آگ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر ایک اور فرشتہ ان 2 دوسرے لوگوں کے ساتھ شامل ہوا اور مجھ سے کہا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے یہ خواب حفصہ ان کی بہن سے بیان کیا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عبداللہ اس لائق ہے کہ اگر رات کو نماز پڑھتا۔ عبداللہ صرف سوتا تھا، لیکن اس کے بعد رات کا تھوڑا سا حصہ، یعنی اس کے بعد اس نے کبھی۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل عاقب اسلامک وائے کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔